67 کے بعد سے، اور انہیں ہر حال میں اپنا ٹیمپل بنانا ہے۔ تو آرمیگیڈون کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑی عظیم جنگ جو مڈل ایسٹ میں ہونے والی ہے، جس کی پیشن گوئی بائبل میں بھی ہے، اس کا جو لاسٹ چیپٹر ریویلیشنز آف سینٹ جان، پھر احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ الملحمۃ الکبریٰ، بے تحاشا نقصان جو ہے مسلمانوں کا ہونا ہے، اور یہ سارے ممالک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ احادیث کے اندر صاف صاف یہ عراق ہے، اور یہ شام ہے، اور یہ فلسطین ہے، اور ترکی کا بھی ایک حصہ ہے، اور سعودی عرب کا بھی ایک حصہ ہے، جس کو اندر ان کا نقشہ تو مدینے سمیت ہے، انکلوڈ کرتے ہیں مدینے کو، مکے کو نہیں، مکے سے انہیں سروکار نہیں۔ اس کے لیے ایک عظیم جنگ ضروری ہے، اور تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے مسجد اقصیٰ گرانی ضروری ہے۔ لیکن اس کام میں جیسے کہ زید نے کہا تھا، صحیح کہا تھا، مسجد اقصیٰ جس دن گری طوفان ہوگا پورے عالم اسلام میں، پھر ان حکومتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ جیسے وہ پاکٹ یونینز ہوتی ہے، لیبر یونینز، پاکٹ یونینز، یہ ساری حکومتیں کیا ہیں؟ یہ امریکہ کی جیب کی جو ہے حکومتیں ہیں، ان کے پٹھو، ان کے اعلی کار۔ ہماری موجودہ حکومت تو وہیں سے NOC بھی لے کر آئی ہے، وہیں سے NRO بھی لے کر آئی ہے، سارا کا سارا معاملہ انہیں کا ہے، اور اکثر جگہ پر سب کے سب پٹھو ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے۔ عرب کانپتے ہیں ایران سے، لہذا ہمیں چاہیے کہ وہ جو ہے یقیناً امریکہ کی ہم جو ہے وہ پناہ لیے رکھے، اس لیے کہ ایران بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ ظاہر بات ہے عرب اور راجوں کی پرانی جو ہے مخاصمت ہے وہ تو ہڈیوں کے اندر ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ وہ تلے ہوئے ہیں اب اس بات پر کہ اپنے اس ایجنڈا، وہ 5 پوائنٹ ایجنڈا، آرمیگیڈون، کریشن آف گریٹر اسرائیل، ڈیمولیشن آف مسجد اقصیٰ، اور وہاں پر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر، اور اس کے بعد تھرون آف ڈیوڈ لا کر وہاں رکھنا، یہ جو ہے 5 آئٹمز ہیں۔ ان کا میں وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کو بتاؤں تھرون آف ڈیوڈ کہاں سے آ گیا۔ وہ ایک پتھر تھا، میں مختصر عرض کر دوں، جس پر حضرت داؤد کو بٹھا کر تاج پوشی کی گئی تھی، اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی، پھر وہ رکھ دیا گیا ہیکل سلیمانی میں، اور جو بھی اب ہوتا تھا یہودی بادشاہ، اس کی تاج پوشی اسی پر ہوتی تھی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے جب گرایا ہے سیکنڈ ٹیمپل، تو وہ پتھر لے گیا، روم چلا گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آ گیا 14ویں صدی عیسوی میں، اور وہاں پہ انہوں نے اس کو ایک کرسی کے اندر سیٹ کی حیثیت سے لگا کر تھرون بنا لیا، اور یہ ویسٹ منسٹر ایبے کے اندر رکھا ہوا ہے، جو برطانوی پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اور انگلستان کے بادشاہوں اور ملکاؤں کی جو ہے وہ تاج پوشی اسی پر ہوتی ہے۔ تو اس کو لا کر اب رکھنا ہے تھرڈ ٹیمپل میں۔ اس کے بعد یہودی سمجھتے ہمارا مسیح آئے گا، وہ وہاں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ عیسائیوں کا خیال ہے کہ حضرت مسیح کا سیکنڈ کمنگ ہوگی، جو ہم بھی اس کے قائل ہیں، اور وہ وہاں سے حکومت کریں گے۔ بہرحال اس ایجنڈے کا آغاز کرنے سے پہلے یہ تلے ہوئے ہیں۔ صحیح کہا تھا زید صاحب نے کہ انہیں کسی اور سے خطرہ نہیں تھا، کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بن گورین نے نصرہ شروع میں کہا ہے، بلکہ بن گورین نے بعد میں 1967 کی جنگ کے اندر جو انہیں عظیم کامیابی حاصل ہوئی تو جشن منایا تھا پیرس میں۔ بن گورین نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا ہمیں کسی مسلمان، کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ صرف پاکستان سے ہے۔ جبکہ اس وقت تک پاکستان ایٹمک پاور نہیں تھا، لیکن اس وقت جو بہرحال کیونکہ قائد اعظم نے جس طریقے سے کہا تھا اسرائیل کو از دی اللیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ، اس قدر کھل کر کہنے والا تو شاید پوری دنیا میں اور کوئی بھی نہ ہو، اور جس طرح لیاقت علی خان نے ٹھوکر ماری تھی، جو اپنا دورہ تھا ان کا امریکہ کا، اور وہاں جب ان کو جو امریکن جوئش کانگریس نے ریسیپشن دیا، وہاں کہا کہ آپ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لیں، ہم یہ دیں گے، 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 تو اس نے بھی جواب دیا تھا قائد اعظم ہی کی اسی سمجھیے ٹریڈیشن کے مطابق کہ جینٹلمین اور سولز آر ناٹ فار سیل۔ اس کی سزا اسے بھگتنی پڑی، قرارداد مقاصد پاس کرنا اس کا بہت بڑا جرم تھا، اور اس کے بعد اس طرح یہودیوں کی آفر کو ٹھکرا دینا اس کا بہت بڑا جرم تھا۔ تو قتل انہیں کیوں کرایا گیا؟ قتل انہوں نے کیا ہے، یہ ان کی سازش تھی جس سے قتل کی گئی۔ بہرحال اب وہ تلے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے کم سے کم ایٹمی داغ توڑ دیے جائیں، تب وہ 5 نکاتی جو ہے ایجنڈا اس پر شروع کیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر اس سے پہلے ہو جائے طوفان عوامی یہاں آئے، اور یہاں یہ حکومت جو ہے ہماری کٹ پتلی حکومت ہے، یہ بہ جائے تنکوں کی طرح، اور فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھ میں جو ہے وہ طاقت آ جائے، تو یہ نیوز جو ہے پھر وہ ہمارے لیے ظاہر بات ہے کہ بہت بڑا خطرہ ہو۔ یہ صورتحال ہے ہماری خارجی،
لیکن اب اس کو دیکھیے، میں یہ تصویر کا رخ رکھ رہا ہوں میں معذرت کے ساتھ، کچھ سچائی آپ کو سننی چاہیے۔ بہت کچھ وہ بھی ہے کہ ہم خود اپنی جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہیں۔ اے باد صبا ہی ہما آوردہ تست، 1971 میں ہم نے وہ صورتحال وہاں پیدا کی تھی جس سے فائدہ اٹھایا پھر بھارت کا تو نیش اقرب نس پہ کی نست، انہیں تو موقع ملا تھا، سبرامنیم نے اس وقت لکھا تھا دس از دی چانس آف دی سینچری، انہوں نے یوز کیا، لیکن حالات تو ہم نے پیدا کیے تھے نا۔ وہاں جو کچھ ہوا تھا، وہاں ایک عوامی تحریک اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، ہمارا جو بھی مارشل لا تھا وہ انہیں قابل قبول نہیں تھا، ہم نے پنجابی فوج کی غلامی کے لیے جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہونا پسند نہیں کیا تھا، وہ تو پنجابی فوج ہی کہتے تھے نا۔ اور جو کہا تھا پروفیسر فرید احمد، یعنی ان کا جو ڈھاکہ ایئرپورٹ پر استقبال ہوا تھا کہ پنجابیوں کے دلال دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ، انہیں اترنے نہیں دیا گیا تھا ڈھاکے کے اندر۔ اب یہ فضا آخر پیدا کی کس نے تھی؟ یہ ہم نے کی تھی نا۔ اسی وجہ سے چائنا کے پاس ہم گئے تھے تو چائنا نے کہا تھا اٹس یور اون کریشن، یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ، یہ تو آپ لوگوں نے کہ اپنے جو ہیں کرتوت آپ کے ہیں، اب اس کو سنبھالنا آپ ہی کو پڑے گا، وہ اس کو آنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کو دیکھیں کہ جو ہمارا جرم ہے، اور اس میں نے آج جو آیت پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے آتے ہیں، آتے رہے ہیں، لیکن اللہ کی شان غفاری اور رحیمی پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسی کھینچ بھی لیتا ہے، پھر سزا بھی دیتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ ہاں وہ مہلت بھی دیتا ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ ودود بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، لیکن شدید العقاب بھی ہے، شدید الانتقام بھی ہے، وہ انتقام بھی لیتا ہے۔ انا من المجرمین منتقمون۔ اب ہمارے ہاں ہوا کیا ہے، ہمارا اصل مرض کیا ہے جس کو سمجھنا چاہیے، خدا کے لیے سمجھیے۔ دیکھیے ہم نے یہ ملک لیا تھا اللہ سے معجزے کے طور پر، اللہ نے ہمیں دیا، یہ اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، میری کتاب سن 85 میں نے لکھی تھی استحکام پاکستان، میں نے ثابت کیا 100% معجزہ، کوئی حالات تھے ہی نہیں پاکستان کے بننے کے، یہ سمجھا گیا تھا یہ تو بارگیننگ کے لیے مسلم لیگ نے ایسی بات کہہ دی، اور میں کہاں کا سوال پیدا ہوتا ہے وہ ہندوستان کی تقسیم کا، لیکن بہرحال اللہ نے دیا ملک، ہم نے دیا تھا کیوں؟ اے اللہ ہمیں ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ What did we do actually؟ اس میں کسی شخص کو چھوڑ دیجئے، جماعتوں کو چھوڑ دیجئے، بہرحال پوری قوم کا جرم ہے، پوری قوم کا جرم ہے۔ یقیناً اس میں چھوٹے ذمہ داری والے لوگ بھی ہیں، بڑی ذمہ داری والے لوگ بھی ہیں، والذی تولی کبرہ کی مثال بھی موجود ہے، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بٹ دی فیکٹ ریمینس، 61 برس کہاں ہے وہ اسلام؟ یہ مذہب والا اسلام تو پوری دنیا میں ہے، انڈیا میں بھی ہے، مسجدیں ہیں، حج فلائٹس انڈیا سے بھی جاتی ہیں، اور بتایا مجھے یہ گیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر مدینے اور مکے میں اور جدے میں جو ہندوؤں کے جو بھارت کے وہاں پر میڈیکل مشن ہیں وہ کہیں زیادہ بہتر ہے پاکستان کے میڈیکل مشنز کے بجائے، جس قدر وہ خدمت کرتے ہیں لوگوں، وہاں سے حاجی جاتے ہیں، وہاں نمازیں ہیں، وہاں مسجدیں وہاں بھی ہیں۔ اس کام کے لیے تو ہم نے پاکستان نے لیا تھا، آپ مسجدیں تو آپ نے امریکہ میں جا کے بنا لی ہیں، لیکن یہ کہ یہ مذہب جو ہے یہ اور شے ہے، دین اور شے ہے، مذہب پھیل رہا ہے، فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی ورلڈ از اسلام، اٹس آل دی ورلڈ ایکسپٹڈ، لیکن اس دین کہاں ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یہ دین ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ اللہ کا دین، اللہ کا نظام، وہ سیاسی معاشی، وہ جس کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کہتے رہے اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات، وہ دین جو کہ امن و امان بھی دے، جو انصاف بھی دے رہا ہو، جہاں یہ ہے ڈسکریمنیشن نہ ہو، جہاں کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی شخص نہ ہو۔ حضرت عمر نے تو ایک یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو گورنر کو ڈانٹ پلا دی تھی، یہودی بوڑھا بھیک مانگ رہا تھا، تو کیسے اس کو کہ یہ تم جو جوان تھا تم اس سے جزیہ لے رہے تھے اور تم نے سڑک پر کھڑا کر دیا اس کو بھیک مانگنے کے لیے، اس کا وظیفہ مقرر کرو۔ وہاں یہ تھا کہ اگر کتا بھی اگر بھوکا مر جاتا ہے تو فرات کے کنارے یا دجلہ کے کنارے عمر ذمہ دار ہوگا قیامت کے دن۔ وہ نظام، دنیا تو اس نظام کے لیے چشم برا بیٹھی ہوئی ہے، دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے کہ وہ نظاموں کا کلیش جو تھا وہ ایک گویا کہ ختم ہوا، ایک اعتبار سے کمیونزم کی موت واقع ہو گئی۔ اب وہ جو کیپٹلزم دوبارہ آیا ہے، گلوبلائزیشن کی شکل میں آ رہا ہے، تو اس کا بھی رد عمل ہوگا، اور ہے وہاں ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ڈیووس ہو یا کہیں اور ہو، یا جو
واشنگٹن میں جہاں معاملہ ہوا تھا پہلے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا، تو وہاں مظاہرے کسی نے کیے، عالم اسلام میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جو فائنینشیل جو ہے ایک امپائر کیسے قائم ہو رہی ہے، کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، کیسے کیسے معاہدے ہو رہے ہیں پوری